فلا کئی دفعہ مضمون کے شروع میں یا آیت کے شروع میں لا یا فلا آتا ہے. جیسے سورہ القیامہ ہے تو وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے لا. سورہ البلد ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے لا لا اقسم لا اقسم. سورہ الواقعہ ہے اس کا تیسرا رکوع ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. اسی طرح 29ویں پارے میں فلا اقسم بما تبصرون. یہ جو شروع ہوتا ہے نا لا نہیں نہیں فلا نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں پیچھے جتنی باتیں بیان ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں لوگوں کے غلط فہمیاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ غلط باتیں لوگوں کے ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت آیت کے شروع میں لا کر اس ساری غلط فہمیوں کا اضافہ فرماتے ہیں. نہیں، کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو لوگوں کا خیال ہے، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، نہیں، غلط، بالکل نہیں. چنانچہ فلا بس نہیں. کیا مطلب نہیں؟ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں کچھ اللہ کی بات مان لوں گا، کچھ اللہ کے نبی کی بات مان لوں گا، کچھ لوگوں کی بات مان لوں گا، کچھ کفار کے ساتھ تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک لو تو کمپرومائز کر لوں گا، فلا نہیں، بالکل نہیں، گنجائش ہی نہیں، قطعاً نہیں. فلا نہیں، بالکل نہیں. ہمارے یہاں اردو میں نا اس کے لیے ایک انداز استعمال ہوتا ہے. وہ انداز کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگ جو غلط باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں. وربی، اور آپ کے رب کی قسم، وربی، اور آپ کے رب کی قسم، لا نہیں یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو سکتے. لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی، جب تک کہ یحکموک، یحکمو منصف تسلیم نہ کر لیں، جب تک کہ یہ منصف تسلیم نہ کر لیں. کب؟ آپ کو. حتی یحکموک، جب تک آپ کو منصف تسلیم نہ کر لیں. منصف کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، اتھارٹی کہہ لیں. آپ جب تک اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں آپ کو، فیما، اس میں جو شجرہ معاملہ پیش آتا ہے، بینہم، لوگوں کو آپس میں، فیما شجرہ بینہم، آپس کے معاملات میں، آپس کے معاملات میں جب تک آپ کو منصف تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کو اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں، میں آپ کا رب قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. ثم، پھر، لا یجدو، نہ پائیں، ثم لا یجدو، پھر نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں کے اندر، حرجن، کوئی تنگی، ثم لا یجدو، پھر نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس بارے میں جو قضیت، آپ نے فیصلہ فرمایا. پھر جو آپ نے فیصلہ فرمایا، آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا، اور اس کو تسلیم کریں، تسلیمہ، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ. وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ، اور دل کی پوری خوشی کے ساتھ، دل کی پوری رضامندی کے ساتھ، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کریں. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی، میں آپ کا رب قسم کھا کے کہتا ہوں لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. یہ آیت ایک بڑا واضح پیغام ہے
اور بڑی واضح یہ آیت دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ مستقل مطاع ہے. مستقل مطاع. مستقل مطاع کا مطلب جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ ماننا ہے. مشروط نہیں ہے، غیر مشروط. غیر مشروط طور پر جو حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا وہ ماننا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 اقوال ملتے جلتے نظر آتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے. اس میں البتہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس میں سے جو زیادہ بہتر ہے، جس میں زیادہ وہ احتیاط ہے، جس میں زیادہ نیکی ہے، جس میں زیادہ تقویٰ ہے، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے. وہ بھی حضور کی اطاعت، وہ بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے. تو حتی یحکموک فلا وربک، نہیں کوئی یہ سوچے کہ بھائی حضور بھی تو ایک انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، حضور فیصلہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ضروری تو نہیں کہ میں حضور کا فیصلہ ہی مانوں. تو یہ سوچے کہ حضور سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لا نہیں فلا نہیں وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں آپ کو حرف تسلیم نہ کر لیں، آپ کو منصف، آپ کو حکم، آپ کو حاکم، آپ کو اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے پر اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اور دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں اور اس کو قبول کریں. وَلَوْ، اور اگر، اصل میں یہ جو پچھلی آیات شروع ہوئی ہیں نا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، ہم نے پڑھا پیچھے، اس میں ایک ایسا واقعہ آیا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک معاملہ پیش آیا کچھ لوگوں کے درمیان. ان کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ حضور سے نہیں کرواتے، کہیں اور سے کرواتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کی رائے اور مشورہ اور بلکہ دباؤ یہ ہوا کہ نہیں حضور سے کروایا جائے. حضور علیہ السلام سے جب فیصلہ ہوا تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو وہ فیصلہ پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. اچھا، وہاں سے ہو کر پھر کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ بڑے سمجھدار ہیں لوگ، ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس چلتے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وہ ساری جو اندر منافقتیں ہوتی ہیں نا ان کی جڑ کا ہے. جب حضور علیہ السلام فیصلہ فرماتے ہیں بات ختم، حرف آتا ہے اس کو تسلیم کرو اور دل کی پوری آمادگی، خوشی، رضامندی کے ساتھ قبول کرو. دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف چلا گیا. نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموا، کہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آپ کو حکم منصف تسلیم نہ کر لیں فیما شجر بینہم، اپنے باہمی معاملات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری رضامندی کے ساتھ اس کو تسلیم کریں. وَلَوْ، اور اگر، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، وَلَوْ، اور اگر، اَنَّا، بے شک ہم، كَتَبْنَا، لازم کر دیتے، لکھ دیتے، علیہم، لوگوں پر، اور اگر ہم لوگوں پر لازم کر دیتے، لکھ دیتے، ان کہ تقتلوا، کہ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ان اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو،
او یا اخرجو نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ. ما تو نہ فعلوہ ایسا کر سکتے، ما فعلوہ تو نہ ایسا کر سکتے، الا مگر قلیل منہم بہت تھوڑے لوگ، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسا کر پاتے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم لوگوں پر یہ فیصلہ کرتے تھے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ تو چند لوگوں کے سوا اور کوئی ایسا نہ کر سکتا. وَلَوْ اور اگر أَنَّهُمْ بے شک یہ لوگ فعلوا کریں ماں جو یوعظون بہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ ایسا کریں، لکانا تو یقیناً کہ وہ خیرا بہت بہتر لہم ان کے حق میں، لکانا خیرا لہم تو ان کے حق میں بہت بہتر ہو، وَأَشَدَّ اور بہت زیادہ تثبیتا ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہو، ان کے قدم جمانے والا ہو. وَأَشَدَّ تثبیتا تو ایسا کرنا ان کو دین پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا اور دین پر ان کے قدم جمانے والا ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر یہ لوگ وہ کریں مَا يُوعَظُونَ بِهِ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھو ہم نے تم سے تمہاری جان تھوڑی مانگی، ہم تم سے تمہاری جان تھوڑی مانگتے ہیں. تم کو اور اٹھ کر اپنی گردنوں پہ چھریاں چلا دو یا تلوار سے اپنی گردنیں قلم کر دو. ہم تمہیں یہ بھی نہیں کہتے نکلو اپنے گھر بار سے، چھوڑ دو گھر بار، بالکل نہیں کہتے ہم، اللہ ایک وقت آیا تھا اس کے علاوہ ہم نہیں کہتے. ارے بڑے سادہ سے احکامات تمہیں دیے جاتے ہیں اور بڑی آسان سی نصیحت تم کو کی جاتی ہے تو تم وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی اس میں بھی کوتاہی. اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں کہنا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ بات ہمارے لیے زیادہ ہو گئی. اس زمانے کے اندر تو شاید اس کی شکل کم ہی کوئی ہو، کوئی ایسی کم ہی شکل پیش آتی ہو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں اور لوگ تسلیم نہ کریں، کم ہی ایسا. لیکن بعد میں آنے والے لوگ تھے جو الگ اعلان مخالفت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ آیات اور یہ احکام، ہم نے تم سے تمہاری جان تھوڑی مانگی، ہم نے تمہیں یہ تھوڑا کہا ہے کہ اپنا یا اپنوں کی گردنوں پہ چھریاں چلاؤ اور قتل کرو ایک دوسرے کو، نہیں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بس جو نصیحت کی جاتی ہے وہ تسلیم کر لیں لوگ، ان کے حق میں بہت بہتر ہے اور دین پر قائم رہیں اس سے یہ لوگ. وَإِذًا اور ایسی صورت میں لَآتَيْنَاهُمْ ہم دیں لوگوں کو، اور ایسی صورت میں ہم لوگوں کو دیں مِن لَدُنَّا اپنی جناب سے اجرًا عظیما بہت بڑا اجر، اور ایسی صورت میں ہم اپنی جناب سے لوگوں کو بہت بڑا اجر دیں اگر اللہ کے احکامات پر، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ چلتے رہیں تو ہم اپنی جناب سے لوگوں کو بہت بڑا اجر دیں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور یقیناً کہ ہم ان کی رہنمائی کریں صراطًا مستقیما سیدھے راستے کی طرف، ہم ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھیں یا سیدھے راستے پہ ان کو چلاتے رہیں یا سیدھے راستے کی طرف ہم ان کی رہنمائی کریں. اگر جو تعلیمات ان تک پہنچتی ہیں وہ ان کو مانتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں، اجر بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ تو ہوا دنیا میں. اب آخرت میں ومن اور جو یطع فرما برداری کرے گا اللہ کی، ومن یطع اور جو فرما برداری کرے گا اللہ کی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاولئک تو یہ لوگ مع ساتھ ہوں گے، الذین ان لوگوں کے،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کل قیامت والے دن آخرت میں، انعم، انعام فرمایا اللہ نے علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلے گا، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے گا، قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی میں مزید اس کی وضاحت میں اس پر ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ اب یہاں پر اللہ رب العزت ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہے، اور جن کی راہ پر چلنے کی ہمیں تلقین فرمائی وہ کون ہے۔ اچھا، دنیا میں ہم چلیں گے تو قیامت والے دن اللہ ہمیں ان کے ساتھ کریں گے، تو فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 من النبیین، انبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام۔ دنیا میں کیا ہے؟ یا اللہ ان پر آپ کا انعام ہوا، ان کی راہ پہ چلا، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا؟ میں تمہیں ان کے ساتھ، تمہارا حشر ان کے ساتھ کروں۔ من النبیین، نمبر 1 انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، اور نمبر 2 صدیقین، نمبر 2 صدیقین۔ صدیقین وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کی اس درجے کے اطاعت اور فرما برداری کریں کہ اپنی جان مال سب ان پہ نشاور کریں، یہ صدیقین کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کا ہر عمل ان کے دعوے کی سچائی بن جاتا ہے، دعوے کی صداقت ہے۔ نمبر 1 انعم اللہ من النبیین، انبیاء والصدیقین اور صدیقین۔ نمبر 3 والشہداء اور شہداء، اللہ ان کو شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، والصالحین اور صالحین، نیکوکار لوگوں کا اللہ ان کو ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ حسنا، اور کیا ہی خوب ہیں اور کیا ہی اچھے ہیں، اولئک، یہ سب کے سب، رفیقا، دوست، ساتھی، رفیق، وحسن اولئک، کیا اچھی ہے ان کی رفاقت، کیا اچھا ہے ان کا ساتھ، وحسن اولئک رفیقا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان والوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پہ حاضری کے لیے ہر بندہ خواہش رکھتا ہے، اور بعض تو شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اچھا، بڑی کوشش کر کے، محنت کر کے، دور دراز سے لوگ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ، آگے کیا ہے؟ جالیاں، بس بڑی کوئی ہمت کر لے، بڑی ہمت کر لے، جالیوں سے جان کے اندر دیکھ لیں تو اندر یوں دیواریں، اسپاٹ دیواریں، بس کچھ بھی نہیں، صرف دیواریں، کچھ بھی نہیں، خوش، اس پر خوش۔ اچھا، ہم جاتے رہتے ہیں، ہم سب، اب ہوتا کیا ہے، گئے گھوم کے پھر واپس آئے، پھر ضرور پڑا، ٹھیک ہے، گھوم کر پھر واپس آئے، دل نہیں بھرتا۔ دن میں 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ جاتے ہیں، اور وہ جو آگے جو ان کی طرف سے فورس ہوتی ہے، شرطیں، وہ کہتے ہیں نکلو۔ اگر وہ نہ نکالے نا اس طرح، تو میرا خیال ہے کہ لوگ شاید وہاں سے نہ جانا ہی دوبارہ نہ کریں۔ سامنے کیا ہے؟ جانیاں، اور کچھ نہیں، بہت کوئی جان کے دیکھ لے دیوار، بس۔ لیکن اتنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں قریب ہی
आराम फरमा दें, उस पर भी एक ईमान वाला कितनी ख्वाहिश रखता है। कल क़यामत के दिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु सामने होंगे, देखेगा बंदा, बैठेगा, सलाम करेगा, बातचीत करेगा, आप गुफ्तगू फरमाएंगे, सुनेगा, आप मुस्कुराएंगे, देखेगा, हाँ तो अंदाजा लगाए वो क्या, फिर क्या नेमत होगी है। और फिर सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम नहीं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम। आप यकीन करें कि अगर तसव्वुर करें कि सारे नबियों की कोई महफिल लगी हो, सारे अंबिया बैठे हैं आपस में, और हमें सिर्फ अल्लाह पाक इतना मौका दे कि भाई ये बैठे हैं अंबिया, देखो अल्लाह, और मैं कह रहा हूं जन्नत में कुछ भी ना होना, यही रोज का, यही वो आदम अलैहिस्सलाम, शीत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, वो नूह अलैहिस्सलाम, वो मूसा अलैहिस्सलाम, वही जवान, ईसा अलैहिस्सलाम, धीमा मिजाज, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमक्कुन, इस्माईल अलैहिस्सलाम सरापा इताअत और फर्माबरदारी, हाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह इक़्तिदार, दाऊद अलैहिस्सलाम इल्म हिकमत, क्या क्या मतलब क्या हासिल है। और इन सब का मजमूआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ अल्लाह कहें देखो बस, यकीन जाने जन्नत में और किसी नेमत की शायद ख्वाहिश और तमन्ना भी ना रहे। अल्लाह फरमाते हैं जो दुनिया में अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, मैं उसे नबियों के साथ करूंगा, सिद्दीकीन के साथ करूंगा, शुहदा के साथ करूंगा, सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये जुमला तो आखिर है। अरे इन जैसे रिफाकत भी कोई होगी, इससे अच्छी कोई सोहबत और इससे अच्छा कोई साथ हो सकता है क्या? खूब रिफाकत, ज़ालिकल फज़ल, हाँ ये फजल है मिन अल्लाह, ज़ालिकल फज़ल मिन अल्लाह। बेशक तुम्हारे नेक आमाल पर अल्लाह पाक तुम्हें ये एजाज नसीब फरमाएंगे, लेकिन अपने नेक आमाल को इतना ना समझो कि उसकी बुनियाद पर तुम्हें नबियों की सोहबत मयसर हो। ज़ालिकल फज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह का फजल हो। वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा, और अल्लाह खूब जानने वाले, अल्लाह खूब जान, और काफी है अल्लाह जानने वाले कि हमारे कौन से अमाल ऐसे हैं कि जिसकी बिना पर हमें इतने बड़े एजाज नसीब हो। वो कफा बिल्लाह है, इसलिए ज़ालिकल फज़ल मिन अल्लाह, अल्लाह का फजल।